اجلاس کی میزبانی کا انتظار، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع، بھارت سمیت مختلف ممالک کے سرکاری وفود پاکستان پہنچ گئے۔ روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء اعظم بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ایران کے اول نائب صدر، بھارت اور ترکمانستان کے وزراء خارجہ بھی پاکستان آئیں گے۔ افغانستان شرکت نہیں کرے گا۔ چینی وزیر اعظم کل پاکستان پہنچیں گے۔ وزارت خارجہ نے چینی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کا شیڈول جاری کر دیا۔ لی چیان 14 سے 17 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ چین کی وزیر خارجہ، وزیر تجارت و دیگر بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ دونوں وزراء اعظم کے درمیان اہم مذاکرات ہوں گے۔ چینی وزیر اعظم کی صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت بھی کریں گے۔ چینی صدر کا دورہ پاکستان سی پیک فیز 2 کے حوالے سے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سربراہی اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، کہا دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت امیج دنیا میں جائے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان مثالی دوستی نسل در نسل آگے منتقل ہو رہی ہے۔ دونوں ممالک کے عوام کا ایک دوسرے سے جذباتی لگاؤ ہے۔ سی پیک دونوں ممالک کی قربت اور مثالی دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال ہے۔ پاکستان کے توانائی شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پاک چین قیادت سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ چین نے پاکستان کی معاشی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا تقریر سے خطاب، کہتے ہیں پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ مختلف شعبوں میں چینی کمپنی سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ غیر ملکی صنعت کار سرمایہ کاری کے مواقع اور امارات سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے موقع پر احتجاج کرنے پر پھوٹ پڑ گئی۔ پارٹی سینئر لیڈرشپ کا اسلام آباد میں احتجاج پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی کانفرنس کے موقع پر احتجاج کے مخالف۔ کمیٹی کا اجلاس طلب، 15 اکتوبر کا احتجاج منسوخ کرنے پر غور کیا جائے گا۔ بحیرہ عرب میں پاکستان اور امریکی بحریہ کی مشترکہ مشقوں کا انعقاد۔ پاک بحریہ کے پی این ایس بابر، امریکی بحریہ کے جہاز یو ایس ایس اوکین کی مشقوں میں شرکت۔ مشق کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا مظاہرہ کیا گیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب سے امریکی بحری جہاز کی کمانڈنگ آفیسر کی ملاقات۔ بحری مشقیں علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی مظہر ہیں۔ آئی ایس پی آر۔ پاکستان آرمی کی ٹیم نے ایکسرسائز کیمبرین پیٹرول میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مشقیں 4 سے 13 اکتوبر تک برطانیہ، ویلز میں جاری رہیں۔ مشقوں میں 42 ممالک کی 128 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاک فوج نے ہمیشہ ملک کا پرچم سر بلند رکھا ہے۔ پاکستانی ٹیم کا گولڈ میڈل پاک فوج اور پوری قوم کے لیے قابل فخر ہے۔ عدالتی اصلاحات کے معاملے پر ایم کیو ایم کی شرائط، نون لیگی وفد حمایت حاصل کرنے پاکستان ہاؤس پہنچ گیا۔ وفاقی وزراء احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور رانا ثناء اللہ شامل تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے استقبال کیا۔ بند کمرے میں ملاقات، متحدہ رہنماؤں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا آئینی ترامیم اہم معاملہ ہے، مگر جمہوریت کے لیے بلدیاتی قوانین میں ترمیم بھی اہم ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ایم کیو ایم ہماری حلیف ہے، معاشی بحالی میں بھرپور شریک رہی۔ ایم کیو ایم سے مجوزہ آئینی ترامیم کی حمایت کی درخواست کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آئینی ترامیم کو بہتر بنانے کے لیے عوام سے تجاویز مانگ لی۔ مجوزہ آئینی ترامیم سے متعلق پیپلز پارٹی کا مسودہ بھی شیئر کیا۔ ٹویٹ میں لکھا، ہم نے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز دی جس میں وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی ہو۔ وہ عدالت بنیادی حقوق، آئینی تشریح اور وفاقی و بین الصوبائی تنازعات کو حل کرے گی۔ ہماری تجویز ہے ججز کے ذریعے جج کی تقرری کا عمل ختم کیا جائے۔
पी टी आई का थिंक टैंक इस वक्त तल अबीब में बैठा हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बड़ा इंकशाफ। कहा बानी पी टी आई इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने के लिए सरगर्दा हैं। बानी पी टी आई पाकिस्तान में सियासत नहीं बल्कि सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ APC में PTI की अदम शिरकत ने PTI और इसराइल गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने एहतजाजी कॉल पर PTI को आड़े हाथों ले लिया। MQM रहनुमा कहते हैं एक तरफ आलमी दुनिया के रहनुमा पाकिस्तान आ रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ रेड जोन में एहतजाज पर बजिद है जो किसी सूरत मुल्की मुफाद में नहीं। हमारे दुश्मन मुल्क में इस्तेकाम नहीं आने देना चाहते। अगर किसी मुल्क से फौज को ख़त्म कर दिया जाए तो वो शाम लीबिया बन जाता है। PTI इस्लामाबाद में एहतजाज की हिम्मत नहीं करेगी। तारीख में सबसे ज्यादा VIP कैदी हैं। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं SCO कॉन्फ्रेंस बड़ी कॉन्फ्रेंस है, 200 वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस किसी की जात की नहीं, इससे मुल्क की मईशत और मुस्तकबिल जुड़ा है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल, PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे। पुलिस ने छापों में 7 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम का कहना है रावलपिंडी में दफा 144 के तहत एहतजाज या रैली की इजाजत नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। बानी PTI से मुलाकात करा दें, एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। बानी PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम का समाजी राब्तों की वेबसाइट X पर पैगाम। कहा एहतजाज में अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी, जिनके पास ताकत हो जिम्मेदार भी वही होते हैं। तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। इज्तिमाई दानिश से मसाइल हल करने होंगे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत मुत्तहिद है। आज की कॉन्फ्रेंस से इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम गया। हमें दुश्मनों की साजिशों का डट कर मुकाबला करना है। चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब 25 अक्टूबर को ऐवान सदर में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आला अदलिया के जजेस, वफाकी वज़रा समेत दीगर शख्सियात शिरकत करेंगी। सदर आसिफ जरदारी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हलफ लेंगे। वफाकी हुकूमत नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। कुदरती आफात से निमटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसम मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। कुदरती आफात के खतरात में कमी के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम। कहा पंजाब हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस और मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया है। सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा के रक़्स ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। लतीफ़ खोसा एक तकरीब में गर्मजोशी से भारतीय गाने पर डांस कर रहे हैं। पुरानी वीडियो वायरल हो गई। लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील भी हैं। मुसलमानों का आज जो हाल है वो आपस के लड़ाई झगड़ों की वजह से है। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का लाहौर में तारीखी बादशाही मस्जिद में इज्तिमा से खिताब। कहा अगर हम तकसीम न हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। अल्लाह पर यकीन पुख्ता रखें तो हम दुनिया भर में नंबर 1 होंगे। जिला कुरम के 2 कबाइल के दरमियान तसादुम, जहां बाग होने वालों की तादाद 15 हो गई, मजीद 7 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम जारी हैं। फायरिंग का वाकया कंज अली जई में पेश आया था। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब कराची एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। अप और डाउन ट्रैक की रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना। तकनीकी अमले ने पहुंचकर अब ट्रैक को बहाल कर दिया। मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकी गई ट्रेनें दोबारा चल पड़ी। मुसाफिरों की आमदोरफ्त बहाल। गजा में होने वाले इसराइली फौज के मजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज। मुजाहिरीन का इसराइल के लिए फंडिंग और हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा।
تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد کی نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی، حکومت سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوری طور پر غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ امریکی شہر لاس ویگاس میں ایک شخص نے اپنے گھر ہی کے اندر سیڑھیوں سے چڑھ اور اتر کر ماؤنٹ ایورسٹ کے برابر فاصلہ طے کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ شان گریسلے کا یہ کارنامہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں درج۔ شان گریسلے کو 29,031 فیٹ اور 6 کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ تقریباً 23 گھنٹے میں مکمل ہونے والے کارنامے کی لائیو اسٹریمنگ بھی کی گئی۔ سروں کے بے تاج بادشاہ اور شہنشاہ قوال استاد نصرت فتح علی خان کی آج 76ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ استاد نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد کے علاقے دربار لسواڑی شاہ جھنگ بازار میں پیدا ہوئے۔ نصرت فتح علی خان نے کلاسیکل موسیقی کو ایک نیا رنگ دیا، عارفانہ کلام، گیتوں، غزلوں اور قوالیوں سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اور انگلینڈ سے عبرتناک شکست، قومی ٹیسٹ ٹیم میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ، بابر اعظم، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، سرفراز احمد آؤٹ۔ انگلینڈ کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان، حسیب اللہ، مہران ممتاز، کامران غلام، محمد علی، ساجد خان ٹیم میں شامل، زاہد محمود، عامر جمال، نعمان علی بھی 16 رکنی اسکواڈ کا حصہ، شان مسعود کپتان، سعود شکیل